الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ اور اللہ کے لیے ہے مشرق والمغرب اور مغرب بھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا پس تم جہاں رخ کرو فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو وہاں اللہ کی ذات ہے ان اللہ بے شک اللہ واسع وسیع رحمت والے علیم اور جاننے والے ہیں۔ یہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ایک بات پر تسلی دی ہے، اور یہودیوں کی طرف سے جو مختلف اعتراضات ہوتے ہیں اس میں سے ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا جو اس آیت کے اندر آ رہا ہے، تو اس کا جواب بھی دیا ہے۔ آیت کے اندر جواب ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر بھی اور صحابہ کے اوپر بھی دشمنوں کی طرف سے تشدد کیا جاتا تھا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے تھے، جگہ جگہ کے اوپر اور قدم قدم کے اوپر ان کو تنگ کیا جاتا تھا۔ اتنا ستایا گیا کہ صحابہ بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو وہاں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے حضور کو یہ حکم ملا، یہ تقریباً 16 یا 17 مہینے تک کا یہ حکم تھا کہ آپ نماز کی حالت میں اب قبلے کی طرف رخ نہیں کریں گے، بلکہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ مدینہ منورہ جانے کے بعد گویا کہ اللہ کی طرف سے حضور کو حکم ملا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر کعبہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نے نماز شروع کی، اور صحابہ نے بھی شروع کی نماز۔ یہ تقریباً اس طریقے سے 16 یا 17 مہینے تک نماز پڑھی، یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے۔ پھر ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلمہ کے اندر تھے، ظہر کا وقت تھا، ظہر کی نماز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا رہے تھے، اور 2 رکعت ابھی ہوئی تھی اور 2 رکعت باقی تھی کہ نماز کے بیچ میں ہی اللہ کا حکم آ گیا کہ اب سے نماز جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نہیں پڑھیں گے، بلکہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ نماز ہی میں جیسے ہی حکم آیا تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور فوراً حکم آنے کے بعد دوران نماز گم گئے اور 2 رکعت بیت اللہ کی طرف گم کر نماز پڑھی اور پڑھائی۔
یہ قبیلہ بنو سلمہ میں تھے اس وقت۔ یہ قبیلہ کہاں آباد تھا کہ ابھی جہاں مسجد قبلتین بنی ہے، اس کو مسجد قبلتین اسی لیے کہتے ہیں کہ اسی مسجد کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے اور قبلہ کے یعنی کہ گھومنے کا حکم آیا تھا، اور آج تک نشانات بھی ہے اس کے، یعنی کہ وہ سمبل وہ لگایا ہے، یعنی کہ تو اس طریقے سے گویا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران نماز حکم آیا، تو آپ نے 2 رکعت جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف گھوم کر پڑھی۔ اب کیا ہوا؟ اب اعتراض ہوا، چنانچہ یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بڑا عجیب معاملہ ہے ان کا اور بڑا عجیب دین ہے، اس کا تو قبلہ بھی بدلتا رہتا ہے، تو اس دین کا کیا مطلب؟ اب یہ اعتراضات شروع ہو گئے، طرح طرح کے شبے ڈالنے شروع کر دیے کہ ان کی جو نماز ہے بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، اب اس کا کیا؟ اب یہ تو جب بھی دیکھو بدلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول فرمایا اور اس آیت کے ذریعے سے ان کے شبے کا جواب بھی دیا، ان کے اعتراض کا جواب بھی دیا اور حضور کو تسلی بھی دی۔ چنانچہ تسلی کا سامان اس طریقے سے ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب۔ بھائی ڈائریکشن اور سمت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی تو مالک ہے، چاہے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، جس طریقے کے اوپر بندہ رخ کرے گا تو وہاں اللہ کی ذات کو پائے گا۔ تو پہلے اللہ کا حکم تھا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اس وقت وہ حکم تھا۔ اب اللہ کا حکم بدل گیا تو اللہ کا حکم آ گیا اب کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو کمال سمت کے اندر نہیں ہے، کمال اللہ کا حکم کے اندر ہے کہ حکم مانا جائے گا۔ جب تک یہاں حکم تھا تب تک بیت المقدس کی طرف، اور جب بیت اللہ کی طرف گھومنے کا حکم آ گیا تو حکم اللہ کا ہے، لہذا یہاں گھوما جائے گا۔ اب مسئلہ رہا نمازوں کا، تو وہاں بھی اللہ کی ذات تھی اس وقت، تو اس کے اوپر بھی یعنی نماز مقبول ہے، اور یہاں گھوم کر نماز پڑھیں گے تو چونکہ اللہ کے حکم کے مطابق گھما ہے بندہ، تو یہاں کی نمازیں بھی مقبول ہیں۔ لہذا اس کے اندر یہ شبہ اور یہ اعتراض کہ بھئی کیوں بدلتے رہتے، تو کوئی انسان اپنی طرف سے نہیں بدلتا، جو بھی حکم کے اندر تبدیلی آتی ہے وہ اللہ کرتے ہیں، وہ اللہ کرتے ہیں، اور اصل اللہ کا حکم ہے، اصل کوئی ڈائریکشن اور سمت نہیں ہے، اور اللہ کی ذات کسی سمت کے اندر سمائی ہوئی نہیں ہے۔ اب جیسے ہم کو حکم دیا گیا بھئی بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، تو اللہ کی ذات بیت اللہ کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات تو وسیع ہے، اللہ کی ذات تو وسیع ہے۔ یہ بندوں کے فائدے کے لیے ایک سمت کی طرف گویا کہ سب کو مقرر کر دیا گیا اور سب کے لیے طے کر دیا گیا کہ اب عبادت کے اندر بیت اللہ کی طرف رخ کیا جائے گا۔ اگر اللہ کی ذات کو کسی جگہ کے ساتھ اس طریقے سے مانا جائے گا کہ اللہ کی ذات بیت اللہ میں ہے تو کیا گڑبڑی پیش آئے گی؟ تو اس وقت یہ چیز ماننی پڑے گی کہ اللہ کا بھی جسم ہے ہماری طرح، اس لیے کہ بندے کا جسم ہو تو وہ کوئی بھی ڈائریکشن کے اندر سیٹ ہو سکتا ہے، وہ شمال میں جائے گا، جنوب میں جائے گا، مشرق میں جائے گا، مغرب میں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ جب اللہ کی ذات جسم سے پاک ہے تو وہ کسی ایک خاص پرفیکٹ سمت کے اندر بھی نہیں ہے، اللہ کی ذات ساری سمتوں کے اندر ہے، لہذا جس طرف بھی اللہ کا حکم آئے اس طرف اگر رخ کیا جائے گا تو وہی اللہ کی ذات ہوگی اور اللہ کا حکم ہوگا، جیسے اللہ کا حکم وہی گھما جائے گا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ کی ذات کسی خاص جگہ کے اندر نہیں ہے، اللہ کی ذات تو وسیع ہے، تو پھر کیا وجہ بنی کہ بیت اللہ ہی کو یعنی ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یعنی بیت اللہ کو قبلہ متعین کیا گیا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ دیکھیے، اگر بیت اللہ کو قبلہ متعین نہ کیا جاتا تو عمل کرنے کے 2 راستے تھے۔
ایک راستہ عمل کرنے کا یہ تھا کہ ہر ایک کو کہہ دیا جاتا کہ جب اللہ کی ذات ہر جگہ پر موجود ہے اور بے شک موجود ہے، لہذا جب بھی کسی کو عبادت کرنے کا جی چاہے تو اپنی طرف سے اور اپنی مرضی سے جہاں منہ چاہے کر لے، جہاں منہ چاہے نماز پڑھ لے۔ اب اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا اگر یہ حکم آتا تو کیا خرابی ہوتی کہ مسجد کے اندر امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، ان کا منہ تو اس طرف ہے اور پہلی صف کے اندر سے ایک مقتدی اس طرف دیکھ رہا ہے، کوئی پیچھے دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرف دیکھ رہا ہے۔ اب کسی پوری مسجد کے اندر نمازی کھڑے ہیں لیکن دو اس طرف، چار اس طرف، تین اس طرف، دو اس طرف، امام اس طرف۔ اب بتائیے کیا حال ہوتا اگر ایسی نماز ہوتی تو؟ ہاں، اگر اس طریقے سے ہر ایک کو اختیار دے دیا جاتا تو کیا حال ہوتا؟ پھر 2 دن ہوتے تو پھر کوئی بھائی گزارش بھی کرتا امام صاحب سے کہ امام صاحب آج تم جو ہے اس طرف دیکھ کر کھڑے رہو، ہم کو اس طرف کھڑے رہنا ہے۔ ارے بھائی ہوتا کہ نہ ہوتا؟ ہاں، اب امام کہتا میں تو اسی طرف کھڑے رہوں گا، تو کہتا مجھے کھڑے رہنا ہے۔ ارے بھائی نتیجہ کیا نکلتا؟ آپس کے اندر انتشار ہوتا، اختلاف ہوتا، کسی کی بھی عبادت کا ٹھکانہ نہ ہوتا۔ اس انتشار سے بچنے کے لیے اور امت کے اندر اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کے لیے اللہ ہی کی طرف سے حکم آ گیا کہ سارے کے سارے لوگ اب بیت اللہ ہی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے تاکہ عبادتوں میں اتفاق اور اتحاد اور اجتماعیت نظر آئے۔ اس حکمت اور مصلحت کی وجہ سے گویا کہ بیت اللہ کو قبلہ متعین کیا گیا اور اس قبلہ کی طرف ہر ایک کو حکم دے دیا گیا تاکہ کوئی اپنی مرضی نہ چلائے اور امت آپس کے اختلاف اور انتشار سے بچ جائے۔ اور دیکھیے ابھی بھی اگر بیت اللہ قبلے کی طرف جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ ہمارے ملک کے اعتبار سے مغرب یعنی پچھم کی طرف پڑتا ہے۔ اگر غور کیا جائے تو ہر ملک کا قبلہ پچھم کی طرف نہیں ہے، ہر ملک کا قبلہ پچھم کی طرف نہیں ہے۔ ہمارا پچھم کی طرف ہے، کسی کا مشرق کی طرف ہے بیت اللہ ہی قبلہ۔ کسی ملک کے اندر ڈائریکشن پڑتے شمال کی طرف، جنوب کی طرف۔ اب دیکھیے قبلہ ایک ہی ہے لیکن چاروں سمت میں نماز ہو رہی ہے۔ تو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف بھی رخ کریں گے وہاں اللہ کی ذات ہے، وہاں اللہ کی ذات ہے۔ لہذا جس ملک کے اندر جس ڈائریکشن کے اوپر قبلہ پڑتا ہوگا اس ڈائریکشن کے اوپر کھڑے رہ کر نماز ادا کی جائے گی۔ لہذا ہمارا پچھم کی طرف اگر قبلہ پڑتا ہے تو ہم اس طرف رخ کرتے ہیں، کسی اور ملک کا دوسرے سمت کی طرف قبلہ ہے تو وہ کسی اور کی طرف رخ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے چاروں سمت کے اوپر پوری دنیا میں نماز بھی ہو رہی ہے اور سب کی اجتماعیت اور اتحاد بھی نظر آ رہا ہے اور ایک جگہ متعین بھی ہو گئی۔ یہی حکمت تھی کہ اللہ کی طرف سے بیت اللہ ہی کو قبلہ مقرر کر دیا گیا۔ اس کے اندر ایک سوال کا جواب بھی آ گیا۔ وہ سوال کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کی طرف آج میڈیا کا زمانہ ہے اور طرح طرح کے اعتراضات اٹھتے رہتے ہیں، تو بہت سارے لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ جو ہے مورتی پوجا کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ہے، تو یہ لوگ بھی تو پتھر ہی کی تو پوجا کرتے ہیں۔ ہاں، یہ سوالات اٹھتے رہتے ہیں، تو ہمارے اندر اور ان کے اندر فرق کیا؟ اسی فرق کو تو سمجھنا ہے سر۔ ہم جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ ہم عبادت پتھر کی نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا حکم ہے تو ہماری سمت یہ متعین ہے۔ عبادت تو اصل اللہ کی ہو رہی ہے۔ عبادت کس کی ہو رہی ہے سر؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، پتھر کی عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی نماز پڑھتا ہوں تو آپ پوچھو بھئی آپ نماز پڑھتے ہیں تو کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، یعنی کہ وہاں پتھر ہے اس لیے پڑھتے کہ نہیں میں تو عبادت اللہ کی کرتا ہوں، تو کہ پھر بیت اللہ کی طرف کیوں رخ کرتے ہیں؟ کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا ہے کہ میں بیت اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہر ایک کیا کہتا ہے؟
کہ بھئی عبادت تو کس کی کرتے ہم؟ جاہل سے جاہل آدمی بھی ہوگا، دین سے دور بھی ہوگا، اس کو بھی اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کیوں کرتے ہیں، کہ آپ اس کو کچھ یعنی اس طریقے کی شکل مانتے ہیں جیسے یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں۔ عبادت کس کی کرتے بھائی؟ اللہ کی کرتے۔ اسی بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے سوال پیدا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہم عبادت اس کی نہیں کرتے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران طواف حجر اسود کو گویا کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر کیا کہا تھا کہ مجھے پتہ ہے تیرے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے، اگر میں نے میرے نبی کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چوما ہے تو میں تجھے نہ چومتا، تاثیر تیرے اندر نہیں ہے۔ تو صریح روایتیں موجود ہے کہ عبادت پتھروں کی نہیں جاتی، عبادت تو اللہ ہی کی ہوتی ہے، سمت اس لیے مقرر کر دی گئی کہ اللہ کا حکم تھا، بس اب اللہ کا حکم ہے اس لیے سمت کی طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو خیر بیت اللہ کو قبلہ متعین کرنے کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے تاکہ لوگوں کے اندر اجتماعیت پیدا ہو اور اتفاق پیدا ہو، اتحاد پیدا ہو، کسی کی عبادتوں میں گڑبڑی پیدا نہ ہو۔ ایک مسئلہ سمجھیں، نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا یہ نماز کے شرائط میں سے ہے، لہذا اگر کسی نے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوگی نہیں، یہ تو سب ہی جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی جگہ پر ہے بالکل جنگل کا علاقہ ہے، ایسے ویران میدان کے اندر کوئی چٹیل میدان میں کھڑا ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے قبلہ کس ڈائریکشن میں ہے، تو شریعت نے اس کو دو باتوں کا حکم دیا ہے۔ پہلے دو باتوں پر عمل کرو، اگر اس سے راستہ حل نہ ہوئے تو تیسری بات پر عمل کروں گے۔ کون سی دو باتیں؟ اگر کوئی نہیں ہے بتانے والا تو تم خود غور کرو، آسمان کے اوپر دیکھو، سورج کو دیکھو، رات کا وقت ہے چاند کو دیکھو، ڈائریکشن کو معلوم کرنے کی کوشش کرو، آپ اپنے اعتبار سے ذرا سوچو، دماغ کے ذریعے سے بوجھ ڈالو دماغ پر، غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آوے کہ ڈائریکشن اس طرف ہے تو کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو، کھڑے ہو جاؤ، نماز پڑھ لو۔ نماز پڑھ لی، نماز کے بعد کسی بتانے والے نے کوئی آیا دور سے اس نے بتا دیا، یا پھر ہم کو ہی خبر پڑ گئی کہ یار میں نے بھلے سوچ کر نماز پڑھی تھی لیکن یہ تو غلط ڈائریکشن میں نے تو نماز پڑھی ہے، مجھے تو اس طرف پڑھنی چاہیے تھی، اب میری نماز کے ہو گئی، اب نماز ہو گئی، اس نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے غور و فکر کیا، سوچا، دماغ پر بوجھ ڈالا، اس کے دماغ نے گواہی دی ڈائریکشن یہ ہے، اب اس طرف نماز پڑھ لی تو نماز ہو گئی، اس لیے کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، رخ تو جس طرف بھی کروں گے اللہ کی ذات تو موجود ہے نا، نماز ہو گئی۔ اگر کوئی بتانے والا ہے تو پھر اس کو پوچھو، چاہے کوئی بھی ہو، ایسا ضروری نہیں کہ مسلمان ہی سے پوچھا جائے گا، بھئی کوئی غیر ہے تو اس کو پوچھو، بھئی یعنی کہ پشچم ڈائریکشن کس طرف ہے، یا پھر جو بھی یعنی کہ وہ لینگویج سمجھتا ہو، جو بھی بات سمجھتا ہو، جس اشارے سے سمجھ سکتا ہو، آپ کے بس میں اتنا کر لیجیے۔ اگر بتانے والا ہے تو اس سے پوچھ لیجیے، وہ کہے اس کے مطابق نماز پڑھ لو۔ پھر اگر مان لو کہ اس بتانے والے نے بتایا کہ بھئی اس طرف ڈائریکشن ہے، اور ہم کو ذرا اطمینان بھی ہے کہ اس نے برابر ہی بتایا ہے، اس نے ساری چیزوں کو دیکھ کر سمجھدار لگتا ہے آدمی، اس لیے اس کے چہرے حلیے سے لگتا ہے کہ غلط بولے گا نہیں، ہم نے نماز پڑھ لی۔ پھر پتہ چلا کہ اس نے بتایا برابر، لیکن وہ بھی اس نے بھی بتانے میں بھول کر دی، اس کو بھی پتہ نہیں تھا، تو کہ ہو گئی نماز۔ تو غور و فکر کرنے کے بعد یا کسی کے بتانے کے بعد اگر وہ سمت کی طرف نماز پڑھ لی
تو اگر قبلے کی سمت کی طرف پڑھ لی ہے تو پھر مسئلہ ہی نہیں، لیکن اگر کوئی رانگ سمت کی طرف نماز پڑھ لی ہے، غلط سمت کی طرف نماز پڑھ لی ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اب نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ، کوئی آدمی سواری پر سوار ہے، ایسی سواری ہے جس سواری کے اندر کھڑے ہونے کے یعنی کہ یا پھر قبلے کی طرف منہ کرنے کی آدمی کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے، بہت شارٹ سواری ہے کہ اس طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھ سکے، اور اس کو نفل نماز پڑھنی ہے۔ مثال کے طور پر جانور پر سوار ہے، اب جا رہا ہے اس طرف، اب جانور کو اتنا لمبا چوڑا تو ہوتا نہیں ہے کہ اس طرف گھوم کر بیٹھے گا تو آرام سے پڑھ سکے گا۔ ریل کا مسئلہ الگ، ہوائی جہاز کا مسئلہ الگ، فور ویلر ہے ان کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ ایسی سواری جس سواری کے اوپر اس طریقے سے گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے، اور عام طور پر اس طریقے سے جانور کے اوپر پیش آتا ہے یہ مسئلہ۔ تو کوئی جانور پر سوار ہے، اس کو نفل نماز پڑھنی ہے اور قبلے کی طرف اس کی سمت نہیں ہے، تو اس سمت کی طرف بھی جا رہا ہے، اگر نماز پڑھے گا تو اس کو نفل کا ثواب ملے گا، نماز ہو جائے گی۔ یہ سمت قبلہ کے کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، لیکن فرض نماز کے لیے تو قبلے کی سمت لازم ہے اور ضروری ہے، اس لیے میں نے قید لگائی نفل نماز ہے، اس لیے میں نے وضاحت کی ہے نفل نماز ہے۔ فرض نماز کے لیے تو سواری سے اتر کر قبلے کی سمت کی طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھنا ضروری ہوگا۔ نفل کا مسئلہ الگ ہے، فرض کا مسئلہ الگ ہے۔ یہ دو تین مسئلے تھے سمت قبلہ کے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کہ ایک تو استقبال قبلہ نماز کے شرائط میں سے ہے، اور اس دوسرا اگر قبلہ کا سمت معلوم نہ ہو تو کیا کریں گے، غور و فکر کریں گے۔ اگر غور و فکر نہیں کیا، کوئی آدمی آ گیا تو پھر اس کو پوچھیں گے، اور اگر دونوں میں سے کوئی سہارا ہی نہیں ملا تو پھر ہم کو ہمارا دل جہاں گواہی دے گا اس طرف کھڑے رہ کر نماز پڑھ لیں گے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر نفل نماز ہے اور اس کی سواری دوسری سمت ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے تو اس طرف بھی بیٹھ کر اگر نفل نماز پڑھے گا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرض کا مسئلہ یہ نہیں ہے، فرض کے اندر سمت قبلہ لازم اور ضروری ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، بس جہاں تم رخ کرو تو وہاں اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے اندر تنگی پیدا نہیں کی ہے، اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جب آپ مجبور ہو جائیں گے تو آپ کی سمت کہیں بھی ہوگی تو اللہ اس کی نماز کو قبول کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے دشمن نے آپ پر حملہ کیا یا پھر آپ کو ڈرا رہا ہے کہ تجھے قبلے کی طرف کھڑے رہ کر نماز نہیں پڑھنے دوں گا ورنہ تجھے مار دوں گا۔ اب نماز کا وقت ہے، آپ کیا کریں گے؟ تو دوسری ڈائریکشن میں پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ اگر یہاں قبلے کی طرف رخ کرنے میں اس کو جان کا خطرہ اور وہ دھمکیاں دے رہا ہے تو دوسرے ڈائریکشن میں نماز پڑھ لیجئے، نماز ہو جائے گی۔ اسی یہی ہے ان اللہ واسع علیم، کہ اللہ بڑی وسعت والے ہیں کہ بندوں کو ایسے احکام کا مکلف نہیں بناتے ہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہو جائیں، اور علیم یعنی جاننے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کے اندر تبدیلی کرتے ہیں تو وہ اللہ اپنے حکمت اور مصلحت کے مطابق اللہ اپنے حکم کو بدلتے ہیں۔ اللہ کے احکام کی تبدیلی کے اندر اور اس ہر حکم کی حکمت سمجھ میں آئے، ہر حکم کی مصلحت سمجھ میں آئے، یہ ہمارے یعنی کہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ بندے کا دماغ تو چھوٹا ہوتا ہے اور اللہ اپنے حکم کی حکمت اور مصلحت کو جانتے ہوئے اللہ احکام کے اندر تبدیلی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والے جاننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔